بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان کی معاشی صورتحال بری ہے، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے۔ اب پاکستان IMF اور دوسرے مالیاتی اداروں کے رحم و کرم پر ہے کہ کہیں سے پاکستان کو IMF کی ڈیل سائن ہو جائے کسی طریقے سے اور دوسرے ممالک سے پاکستان کو کچھ لونز وغیرہ قرضے وغیرہ مل جائیں تو پاکستان جو ہے وہ سروائیو کر سکے۔ IMF کی ایک ریپریزنٹیٹیو وہ کیا کہہ رہی ہے، پہلے وہ سن لیں۔ We are asking for are steps that Pakistan needs to take to be able to function as a country and not to get into a dangerous place where its debt needs to be restructured. I want to stress that we are emphasizing two things. Number one, tax revenues. Those that are making good money, public sector, private sector, they need to contribute to the economy. And secondly, to have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies only towards the people who really need it. It shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. It should be the poor to benefit from them. And there the fund is very clear. We want the poor people of Pakistan to be protected. جی، آپ نے سن لی اس خاتون کی باتیں۔ اگر میں سادہ لفظوں میں، آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو اس نے یعنی دو چیزیں کہی ہیں۔ پہلے اس نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت پاکستان کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈینجرس ہو چکی ہے کیونکہ ڈیٹ بہت زیادہ پاکستان پر آ چکا ہے، قرضوں میں پاکستان ڈوب چکا ہے۔ اب ضروری ہے کہ دو چیزوں پر کام کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ ایک تو اس نے کہا کہ ٹیکس ریونیو، یعنی جو لوگ کام کرتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ وہ ٹیکس دیں، یعنی غریب نہیں، جو لوگ کماتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، کاروباری حضرات جن کی آمدن زیادہ، اسی طریقے سے ڈاکٹر، وکیل، اس طریقے سے جج حضرات، بیوروکریٹ یا جتنے بھی سرکاری یا غیر سرکاری اداروں میں لوگ کام کرتے ہیں، وہ ایمانداری سے صحیح آپ ٹیکس دیں۔ اور ٹیکس جو ہے پاکستان میں اس کا سسٹم بہتر ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدن جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکے۔ دوسرا اس نے کہا کہ سبسڈی یعنی غریبوں کو دی جائے۔ یعنی پوری دنیا میں یہ قانون ہے یا پوری دنیا کا طریقہ کار یہ ہے ترقی یافتہ ممالک کا، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ اب جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر ایک تو ان کی ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، یعنی آپ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ جو بھی آدمی کماتا ہے اپنی آمدن کے حساب سے اس کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ اور ان کا ٹیکس کا سسٹم، اگر میں آپ کو UK کی مثال دوں تو ان کا HM ریونیو اینڈ کسٹم جو ان کا ادارہ ہے وہ ٹیکس یعنی بہترین طریقہ ہے ان کا کہ آپ ٹیکس فراڈ کر لیں تو آپ کو جرمانہ بھی ہوتا ہے، سزا بھی دی جاتی ہے، اور اس میں امیر غریب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، یعنی ٹیکس وہ لیتے ہیں۔ کاروباری حضرات ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، وکیل ہو، جج ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی پولیس والا ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی بزنس مین ہو، یعنی جو آدمی کماتا ہے ملک میں، وہ اپنی آمدن میں اضافہ کرتا ہے، اس کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ تو ٹیکس کا سسٹم یہ بہتر ہونا چاہیے، جو بھی آدمی کمائے اس کی اپنی آمدن کے حساب سے وہ ٹیکس دے، پھر اس ٹیکس کے پیسے سے ہی آپ کا NHS، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا دفاعی بجٹ، آپ کی باقی سارے خرچے، آپ کے سیاستدانوں کے ٹور، لائبریریز، اسکول، آپ کی سڑکیں، ہر چیز جو ہے وہ پھر وہ ٹیکس کے پیسے سے ہی پے کی جاتی ہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ سبسڈی جو دی ہے وہ دینی چاہیے غریب لوگوں کو، یعنی جو بھی آپ کی ٹیکس کلیکشن ہو وہ آپ پہلے آپ اپنے جو پور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان پر آپ اپنا پیسہ خرچ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے 75 سالوں میں ہمارے ارض وطن پاکستان میں یہ چیزیں الٹی چل رہی ہیں، یعنی ٹیکس جو ہے وہ غریبوں پر ڈال دیا جاتا ہے زیادہ، اور سبسڈی جو ہے وہ امیروں کو دے دی جاتی ہے، یعنی شوگر والوں کو دے دی یا اس طریقے سے۔ اور جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں زیادہ تر سیاستدان جو ہے وہ ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، یعنی ان کے پروٹوکول، ان کی گاڑیاں، ان کی آفسز کی جو آرائش، ان کی سہولتیں، ان کے لیے بڑے بڑے گلف کلب، دوسرے کلب، ان کے پارٹیز، پروٹوکول، بیرونی ملک کے دورے، ان کے اخراجات، یعنی وہی للے تھللے ان کے پورے نہیں ہوتے۔ غریبوں کو انہوں نے کیا دینا ہے؟ پاکستان میں آپ دیکھیں، یعنی یہ جو IMF کی ریپریزنٹیٹیو بات کر رہی تھی نا، اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اور مغربی ممالک،
امریکہ وغیرہ میں، چائنا وغیرہ میں یہی طریقہ ہے، آپ جا کر دیکھ لیں. یعنی ایک تو ان کا ٹیکس کلیکشن، ان کا سسٹم بہت زبردست ہے. ٹیکس ریونیو جو اکٹھا کرتے ہیں وہ امیروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. جو بھی لوگ اپنی آمدن کے حساب سے ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، کوئی بھی لوگ ہو، کسی بھی ادارے سے ہوں، کسی بھی آپ عہدے پر ہوں، ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. جتنا بڑا کاروباری آدمی ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اور ٹیکس وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ مختلف آفیسرز کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، نہیں، بلکہ ٹیکس جاتا ہے گورنمنٹ کے خزانے میں. آپ کبھی موٹر وے پر سفر کریں یا عام ڈیول کیریج وے پر پاکستان میں، تو آپ پیسہ پے کرتے ہیں. یعنی گاڑیاں جاتی ہیں، کوئی 30 روپے 50 روپے، جس حساب سے گاڑیاں جاری ہوتی ہیں آپ دیکھیں، وہ ڈیلی کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو وہ کروڑوں روپیہ جمع ہوتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ اگر وہی پیسہ اکٹھا کر کے آپ اپنی ایجوکیشن پر یا اپنے لوگوں پر خرچ کریں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں آپ غربت ختم نہیں کر سکتے. بالکل ختم کر سکتے ہیں، لیکن وہ پیسہ جاتا کہیں کسی کو نہیں پتا. آپ کراس کریں، موٹر وے پر جائیں، جگہ جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے پیسہ وصول کرتے ہیں، اور ڈیلی کتنی گاڑیاں جاتی ہیں. آپ ذرا امیجن کریں وہ کتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. اور یہ صرف میں آپ کو ایک سڑکوں پر کہہ رہا ہوں، باقی آپ ہر مد میں جو پیسہ دیتے ہیں، آپ نے کوئی زمین خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، کوئی پلاٹ بیچا ہے، زمین آپ نے بیچی ہے، کوئی گھر خریدا ہے، آپ بالکل ٹیکس دیتے ہیں. اسی طریقے سے کھانے پینے والی چیزوں پر لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے کسی کو نہیں پتا. غریبوں کی حالت آج بھی ویسی ہے، 75 سال گزر گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ چیز ایسی ہے جو ہم ٹھیک نہیں کر رہے. کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، پیسہ جو ہے وہ ٹیکس کا اسی طرح سیاستدانوں کی یا دوسرے آفیسرز وغیرہ کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں آج بھی جا کر دیکھیں، جھگیوں میں لوگ بیٹھے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، یا مختلف کام کاج میں وہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کو ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کون سی جنریشن تیار کر رہے ہیں. یعنی یہی بچے جو آج اسکولوں سے باہر ہیں، جب کل کو یہ بڑے ہوں گے، ان کی آگے بچے ہوں گے، تو وہ ان کا کیا فیوچر ہوگا یا ان کی ایجوکیشن کا کیا مسئلہ حل ہوگا. یعنی جو بچے آج ان پڑھ ہم رکھ رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ، اگر ہماری اسٹیٹ ان لوگوں پر توجہ نہیں دیتی تو کل کو یہی بچے بڑے ہو کر یہ کیا کوئی بڑے کام کر سکیں گے. ان بچوں کا فیوچر تباہ کر دیا ہے اسٹیٹ آف پاکستان، ان کو اسکولوں سے باہر رکھ کے. ایک بچے کو سب سے بہترین جو آپ تحفہ دے سکتے ہیں نا، وہ ہے علم، کہ آپ بچے کو ایجوکیٹ کر دیں، وہ ایجوکیشن حاصل کر لے. لیکن ہمارے ہاں ایجوکیشن کا بجٹ کتنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے کم بجٹ ہم نے ایجوکیشن کا رکھا ہوا ہے. تو میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ریپریزنٹیٹو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے اکانومی کے لحاظ سے اس کی صورتحال بہت زیادہ بری ہے. پاکستان پر قرضے چڑھ چکے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ اپنی ٹیکس کلیکشن اس کو بہتر کریں، ٹیکس جو ہے اس کا سسٹم بہتر کریں، تاکہ جو آدمی بھی پاکستان میں کام کرے وہ ٹیکس پے کرے. اور دوسرا کہ سبسڈی غریبوں کو دی جائے، غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمارے ہاں تو غریبوں کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. غریب آدمی جو ہے اس پر بس جی یہ اب دیکھیں ہر چیز انہوں نے مہنگی کر دی ہے. غریب آدمی کا انہوں نے جینا محال کر دیا ہے. اور اوپر سے ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے وہ کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں، ویڈیوز بنا لو، بلیک میل کر لو. یعنی یار سوچیں، میں یہ حیران ہوں کہ یار ہمارے جتنے بھی یہ بڑے بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان سب کی ویڈیوز بن چکی ہیں؟ کیا یہ سارے اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی آڈیو آ گئی. تو اس طرح تو پاکستان میں کوئی آدمی بھی پھر ایماندار نہیں بچا. ہر آدمی کی ویڈیو بن چکی ہے اور ہر آدمی بلیک میل ہو رہا ہے. یعنی حکومتی سطح پر مختلف اداروں میں بیٹھے لوگ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویڈیو بناتے رہے ہیں، ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، تو یہ تو الیگل ہے دوسرے ملکوں میں. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اب ساری اپوزیشن، یہ جماعتیں، یہ سیاستدان، یہ ادارے کس چکروں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے یہ الیکشن نہیں کروانا، فلاں کو نااہل کر دو، فلاں کو لے آؤ، فلاں کے ساتھ ڈیل کر لو. یعنی ڈیلوں کے ساتھ ملک چلایا جا رہا ہے، ڈیلوں کے ساتھ. پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جس طریقے کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں کی، ایکسپورٹ نہیں ہم بڑھا رہے، ٹورزم پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ہم اپنا جسٹس سسٹم بہتر نہیں کر سکے. امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے. ہم اپنے غریب کے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے 75 سالوں میں. ہم ایجوکیشن پر کام نہیں کر سکے. اور پھر باتیں ہم کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. باتوں باتوں میں خیالی پلاؤ ہم پلا رہے ہیں، خیالی پلاؤ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو اداروں کو سیریسلی اس پر ایکشن لینا چاہیے. اور آئی ایم ایف جو ہے یہ
ایک ادارہ ہے جو آپ کو پیسہ دیتا ہے، پھر آپ کو ان کی شرائط ماننی پڑتی ہے۔ ابھی جس حالات میں ان سیاستدانوں نے، ہمارے اداروں نے پاکستان کو پہنچا دیا ہے، اب ان کو ہر بات ان کی ماننی پڑے گی، کیونکہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی شرائط ماننی پڑتی ہے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہمارے تمام سیاستدانوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور اداروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔